پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حدیث پاک میں ہم سے کھلے عام اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگرچہ آپ کو میری امتی ہونے کا سرٹیفکیٹ چاہیے اور اگرچہ میری امتی ہونے کا کوئی آپ کے پاس مدعا بچ جائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وقت کا خیال رکھتے ہوئے آپ شادیاں کر لیں۔ کیوں کر لیں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مومن جب اپنے آپ کو شادی سے ہمکنار کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین دنیا کی تمام برائیوں سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور حدیث رسول کا مفہوم کیا ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے انکار کیا وہ میری جماعت سے نہیں۔ ہم نے اس حدیث پاک کے ٹکڑے کو ہم نے بہت ساری جگہوں پر سنا ہے اور لیکن اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اگرچہ ہم بات کریں بابا آدم سے لے کر کے اب تک اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کنوارے مارے جاتے ہیں، ہے نا، یا بغیر شادی شدہ ہوتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ ماشاءاللہ کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی انسانوں کی ٹولی اس خاکدانِ گتی پر تشریف لائی ہے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسانوں کو مبعوث فرمایا ہے ان سبوں نے شادیوں کو اپنے آپ سے مبعوث فرمایا ہے، یعنی کہ شادیاں سبوں نے کی ہیں اور شادی سب نے کی ہے۔ لیکن جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے تعلق سے کچھ کہنا چاہا تو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ آپ کو اگرچہ ایمان کامل چاہیے اور ایمان مکمل ہونا چاہیے تو آپ عبادات کریں، اور عبادات کر لینے سے پورے ایمان حاصل نہیں ہو جاتے ہیں، لیکن اگرچہ آپ عبادات کے ذریعے اور عبادت کرتے کرتے شادی کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور آپ ایک کامل ایمان والے ہو جاتے ہیں اور آپ ایک مرد مومن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذرا ذہن کو قریب کریں کہ شادی کرنا باعث ایمان ہے اور ایمان کا آدھا حصہ اسے قرار دیا گیا ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں تو شادی کے عوض میں نکاح سنت رسول کے عوض میں اللہ رب العالمین آپ کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ شادیاں اور نکاحیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی شادیاں بھی ہوئی ہیں جو سنت رسول کے مطابق ہو؟ ہمارے سامنے آج شادیاں ہوں، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں شادیاں ہوں تو سب سے پہلے اگرچہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے تو ہم بعد میں دین کے کام کوئی کریں گے، دین والے جو کام ہیں اسے ہم بعد میں بجا لائیں گے، ہمارا عمل اس پر بعد میں ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ فطور آتا ہے کہ شادیوں میں ڈھول اور تاشے کہاں سے ٹھیک کیے جائیں، ناچ اور گانے بجانے کہاں سے ٹھیک کیے جائیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ پیارے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے روکا ہے اگرچہ ہمارا عمل اسی پر ہے تو نہ ہی تو ہماری شادیوں میں برکت ہونے والی ہے اور نہ ہی ہماری شادی کے بعد ہمارے گھر میں جو بچیاں یا ہمارے گھر میں جو دلہے اور دلہن آنے والے ہیں اس میں کوئی برکت نہیں ہونے والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سنت رسول پاک کو تو اپنایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حرام کاریوں کو بھی اپنایا ہے۔ اور رہی بات کہ شادی، تو شادی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی بھی کی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور دیکھیں کہ جب سادہ ترین شادی ہوتی ہے اور شریعت مطہرہ کے مطابق شادی ہوتی ہے تو ان کے بطن سے اور ان کے جسم سے امام حسین اعظم جیسے اولاد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کہ آج ہم تو شادیوں میں ہر کچھ اور ہر حکم بجا لاتے ہیں، ہر خرافاتیہ اپنے شادیوں میں ہم شامل کرتے ہیں، اور بعد باقی کا مسئلہ ہمیں یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہماری اولادیں نیک نہیں ہیں، ہماری اولادیں پرہیزگار نہیں ہیں، ہماری اولادیں دین پر نہیں ہیں، ہماری اولادیں بڑوں کی عزت نہیں کرتی ہے، ہماری اولادیں ہمارے کہنے میں نہیں ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے سنت رسول ہے شادی کرنا، اسی طریقے سے سنت رسول پر عمل کر کے شادی کرنا یہ بھی ایک نمونہ عمل ہے۔ اور اگرچہ اس سے بھٹک کر کے خرافاتیوں میں الجھ کر کے پھر شادیاں کرتے ہیں تو پھر اولادیں نیک نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ اولادیں بدزن ہو جایا کرتی ہیں۔ غور کون کرے گا اس پہ عمل کرنے کی؟ کیا کوئی دوسرے لوگ آئیں گے؟
ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، تو ہم تو سنت رسول سمجھ کے جا رہے ہیں نا شادی کرنے۔ ایک گنوار سے گنوار انسان ہو، آپ اس سے شادی کے روز پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہوگا صرف اتنا نظر آئے گا کہ سنت رسول کی ادائیگی کے لیے۔ ذرا اپنے ایمان پہ ہاتھ رکھ کے سوچے اور ذرا مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ سنت رسول کی ادائیگی کے لیے چلے ہیں اور دوسری طرف آپ کے ٹھیک پیچھے ڈھول اور تاشے بجتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کون سا سنت رسول ہے؟ ہم سنت رسول کی جو ادائیگی کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں، جن کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین اعظم نے اپنے پورے کنبے قبیلے کو کٹایا کہ میرے نانا کی امتی کی جو خواتین ہیں وہ پردہ حاصل کر سکیں، ان پر جو دین عائد ہوا ہے وہ دین کے دائرے میں رہ سکیں، اس لیے اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں اپنے گھر کی زینت کو باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو ایسا چاہیے نا کہ جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام سے ہم کو روکا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ کیا آج ہمارے گھروں میں شادی سے 2-4 روز پہلے جو ہلدی وغیرہ کا رسومات ہیں وہ نبھائے جاتے ہیں، تو کیا وہ ڈھول تاشے بجانے سے اور کچھ عورتوں کو جمع کر کے گیت گا لینے سے اور بیہودہ گالیاں اور بیہودہ بکواس باتیں کر لینے سے کیا ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہو جاتی ہیں؟ یہ خرافاتیہ ہے نا دوستو۔ جس عورت کی آواز کو اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کے وجہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عورت کی آواز کو اتنا پردہ عطا فرمایا ہے، اس کے پورے جسم کو رہنے دیں، آپ اس کے پورے جسم کو چھوڑ دیں، لیکن جو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے نا، اور دنیا بھر میں سب سے بہترین اور سب سے افضل و اعلیٰ کتاب اور اللہ رب العالمین کا کلام اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مقدس کی جب تلاوت کی باری آتی ہے تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ تمہاری آواز کو کوئی غیر محرم سن سکے، یعنی کہ کوئی غیر مرد سن سکے یا غیر آدمی سن سکے، بلکہ اس حد میں تلاوت کرو قرآن مقدس کی کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی آواز تم خود سن سکو۔ اتنا پردہ عطا کیا گیا ہے، اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پردہ عطا فرمایا ہے۔ ایک عورت کے صرف آواز کو اتنی عزت اور اتنی بلندی اور اتنے محبت بھرے انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کرو تلاوت، لیکن قرآن مقدس کی جب تلاوت کرو تو اتنی آواز میں کرو کہ آوازیں تم خود سن سکو۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے خود دیکھیں کہ آج جب تک ہمارے گھروں پہ ڈی جے نہ بج جائیں، ہے نا، گانے نہ بج جائیں اور مائک میں ہم اپنے گھروں پہ گانے نہ بجا لیں، تب تک ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری شادی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں نا، ہم اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروی کار ہم ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے جاننے والے، ان کے غلام ہم ہیں، تو ان ساری چیزوں پر بندشیں کون لگائے گا؟ آپ بتائیں مجھے کہ کیا دوبارہ قرآن نازل ہونا ہے؟ کیا کوئی رسول ایسا بھی آئے گا جو ہمیں ان ساری چیزوں سے روک سکے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ اپنے پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں۔ اور اگرچہ ہم بات کریں تو آج ہمارے معاشرے اور ماحول کا عالم یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، ہر بات پر، ہر نقطۂ نظر پہ ہمارا تنقید ہوتا ہے، لیکن تنقید صرف اس بات پہ نہیں ہوتا ہے کہ اگرچہ اپنے گھر میں برائی ہو تو ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اگر محلے اور معاشرے میں ہو تو ہم اسے پہلے نظر میں دیکھتے ہیں۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے دوستو کہ ہم سارے کے سارے کام کریں، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو دیکھیں کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ابھی ہے، ہمارے گھر میں جو باتیں وارد ہیں، ہمارے گھر میں جو چیزیں ابھی رائج ہیں، وہ کس طریقے کی ہیں؟ کیا سنت رسول سے ہٹ کے تو نہیں ہیں؟ اور اگرچہ ہم مان کے چلے نا کہ آج اپنے شادیوں میں ہم ایسا کچھ کر لیتے ہیں کہ ڈی جے بھی بجوایا، آرکیسٹرا بھی لایا، ہر چیز لائے ہم نے، لیکن جب ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟
ہم تو وہیں جاتے ہیں نا کہ بھائی کوئی مولانا ہو، کوئی حافظ ہو یا کوئی عالم دین ہو جو ہمیں تعویذ کے سہارے سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا دیں۔ تو ذرا بتائیں مجھے کہ زخم اگرچہ ہو اور اس کی دوا نہ کھائی جائے اور اس کا برعکس کیا جائے کہ پھر اس میں اس زخم کو پنپنے کی جگہ دی جائے تو وہ زخم ٹھیک ہونے والے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ ہمارے اگرچہ گھر میں خرابیاں ہیں، ہمارے ماحول اور معاشرے میں خرابیاں ہیں، تو اگرچہ ہم اس کو سدھارنے کی بجائے، اس کو سدھار میں لانے کی بجائے اس پہ بڑھوتری کیے جائیں، اس کو بڑھاوا دیتے جائیں، تو ذرا سوچیں نا کہ کس طریقے سے ہمارے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج اگرچہ ہمیں ایک مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو ہم کسی امام، مولوی، حافظ، قاری، مفتی، عالم سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے، پوچھ کے کیا کریں گے، جبکہ پیارے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ یعنی کہ جب ہماری ولادت ہو جائے اور جب تک مر نہیں جاتے ہیں تب تک کہ ہم علم حاصل کریں، لیکن ہمارا علم پہ تو کوئی رجحان نہیں ہے کہ ہماری اولادیں پڑھیں، ہماری نسلیں پڑھیں، ہماری اولادیں کامیاب ہوں، ہماری اولادیں دیندار ہوں، ہماری اولادیں دین کی باتیں جانیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ دین، تو سب سے پہلے ہم یہ ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یعنی کہ سب سے زیادہ ہم کو جانکاری ہے، اور مسئلہ پوچھنے میں ہمیں شرم فیل ہوتا ہے، لیکن وہی اگرچہ بات آ جائے کہ ڈی جے پہ ناچنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے کرتے کو اتارتے ہیں اور سب سے پہلے ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ناچ تو رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہم سوچتے ہیں نا کہ بھائی اس کے بعد ہمارے گھر میں خوشحالی بھی آئے، تو ہم سوچ کہاں رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں جو وہ کہاں سوچ رہے ہیں کہ بھائی ایک تو ہم اتنی بڑی برائی کر رہے ہیں، ہے نا، اپنے شادیوں میں تماشا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر برکت کا بھی طلب کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی سے ہمارے رزق میں اضافہ بھی ہو جائے۔ اگرچہ ہم یہ سوچ لیں صرف کہ ہمارے گھر اور خاندان میں جو شادیاں ہوں گی، سنت رسول اگر شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے سنت رسول، تو سنت رسول کی ادائیگی جس طریقے سے نکاح ہے اسی طریقے سے سادہ ترین شادیاں کرنا بھی سنت رسول ہے۔ ہم اسے بجا لائیں گے، ہم اس کو مانیں گے، اور ہاں خرچ کریں، اگر دولت ہے تو خرچ کریں، اگرچہ اتنی دولت کی آپ سے یہ باڑھ روکی نہیں جاتی ہے نا دولت کی، تو آپ دولت صرف کریں، خرچ کریں، لیکن اسے حلال جگہ پہ خرچ کریں، اسی دولت کو اپنے اولاد کی تعلیم میں لگا دیں۔ جو ہم خرافاتیوں میں ڈی جے اور ناچ گانے پہ جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، وہی پیسے اپنے اولاد کی تعلیم پہ لگائیں، ہم ان کی وقار و عزت کے لیے لگائیں، ان کو دین پڑھانے یا دنیا پڑھانے کے لیے ہم لگائیں، تب جا کے دیکھیں کہ ہماری کامیابی کیسے قدم چومتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ بس ہو جانا چاہیے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سب سے کامیاب دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو نہ ہی تو ہم قرآن سیکھنا تو ہمارے اوپر اتنا گھرا گزرتا ہے نا قرآن سیکھنا کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ آج ہماری اولادیں اگر نہیں پڑھ رہی ہیں اور قرآن کم سے کم نہیں پڑھ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس کے باپ ہیں نا، ہم اس کے چچا ہیں، ہم اس کے دادا ہیں، ہم اس کے نانا ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، تو ذمہ دار تو ہم خود ہیں نا۔ اس لیے کہا گیا نا بھائی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے سے بہتر دنیا میں اور کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہے کوئی؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو سننا بھی ثواب، جس کو چومنا بھی ثواب، اور جس کو گھر میں رکھنا تک ثواب ہے۔ اور یہی قرآن مقدس ہے کہ آپ اگرچہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں اور اگرچہ قرآن پر آپ کا مستحکم عمل ہے تو آپ الحمدللہ رب العالمین اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن سیکھے تو پہلے ہم، قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن ہم سے کچھ نہیں کہتا ہے، اور قرآن آگے یہ بھی تو فرماتا ہے نا
کہ قرآن آگے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مرد اور عورت جو دونوں ہیں، جو ہم شادی کے بعد سے ہم دونوں کو یکجا دیکھتے ہیں، تو قرآن ان کے بارے میں ایسی ویسی باتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اور لباس کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ بدن کو اور شرمگاہ کو چھپانے کے لیے۔ تو اب یہ جو شادیاں سنت رسول ہو گئی، تو قرآن نے کھلے لفظ میں کہا کہ اب اسے ایسے ویسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، ہے نا؟ مرد عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے، ختم۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، جانیں گے، اس پہ ہمارا کچھ عمل ہوگا، تب جا کے ہمیں دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہاں تک آ گیا نا کہ ہم دنیا کی ساری کتابوں کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے پیچھے نہیں، اور قرآن کے بارے میں جاننا تک نہیں۔ آج ان سے پوچھیں جن کی عمریں تو گزر گئی ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ان کے سینے پر کتنا گرا گزرتا ہوگا کہ جب کوئی ان کے سامنے چھوٹا بچہ قرآن پڑھتا ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں آج قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے کی کمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہندوستان لیول کا مدرسہ آج ہمارے محلے میں خود ہے، کہیں دور جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اتنا فضل فرمایا ہے کہ آج پورے بہار اور ہندوستان کی سرزمین پر یہاں کے فارغین جا کر کے امامت و خطابت کا جو کام ہے اسے انجام دے رہے ہیں، آج اپنے مدرسے کی فضل سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ یہاں کے فارغین کو آپ یہ تراویح پڑھاتے ہوئے سنیں گے، مسجدوں میں امام سنیں گے، ہے نا؟ یہاں کے کتنے سارے ایسے بچے ہیں جو دینی اور دنیاوی دونوں کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے گھر کو چھوڑے اور مدرسہ میں پہنچے۔ آپ بھلے ہی نہ جانتے ہوں، لیکن اکثر لوگوں سے آپ سن سکتے ہیں کہ دارالعلوم رضویہ الحمدللہ رب العالمین اتنا محبوب ادارہ ہے جس کے فارغین آپ کو ہر خطے میں نظر آتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں بھی چاہیے نا کہ کم سے کم ہماری زندگی میں کچھ نہ ہو تو کم سے کم قرآن سیکھ لیں، اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے اس قانون کو جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مقدس کے حوالے ہم سے کہا ہے کہ یہ راستے صحیح ہیں، اس پہ آپ عمل کریں تو کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ راستے غلط ہیں، آپ اس سے پھر جائیں اور جو اس پہ جا رہا ہے اس کو ادھر سے واپس لائیں۔ یہ کرے گا کون؟ ہم نہ کریں تو کون کرے گا پھر؟ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اگرچہ ہمارے سامنے کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم اسے روکیں، اسے بتائیں، اسے سمجھائیں اور اسے منائیں، اور یہ سکھائیں اسے کہ تمہارا دین کیا کہتا ہے اور تمہارا دین اسلام کیا کہتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر بھی جو دین کوالٹی ہونی چاہیے نا۔ اور اگرچہ بات کریں صحابی رسول اللہ کی تو دیکھیں کہ آج تو الحمدللہ رب العالمین ہم میں سے چاہے جتنے بھی لوگ غربا، فقیر، مسکین، یتیم، نادار ہوں، کچھ بھی ہوں، چاہے جتنے بھی غریب ہوں، اللہ رب العالمین 3 وقت کا کھانا ہمیں میسر فرماتا ہے نا؟ اس لیے کہ وہ رزق کا مالک ہے، کہیں نہ کہیں سے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جہاں سے دین پھیلانے کی باری آ رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ تواریخ کو پڑھیں تو دل سے یہ آہ نکلتی ہے کہ آج ہم دین پہ اس قدر آسانی سے عمل کر رہے ہیں، لیکن جب میرے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب دین کی بقا کے لیے اور دین کو آگے بڑھانے کے لیے جب قدم کوشاں تھے، تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ کئی مہینے بیت جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، لیکن کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے پاس ہر فیسلٹیاں موجود ہیں، پھر بھی ہم دین کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہر چیز پر ہماری حکومت ہے، آج ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہیں دوستو، ایسا نہ کریں، بلکہ لائیں اپنی زندگی میں کچھ تو بدلاؤ لائیں نا، اس لیے کہ یہ زندگی اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، اور کس کے صدقے عطا کی ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، اور اسی رسول کا کلمہ پڑھ کے، اسی رسول کے سنت پہ عمل کر کے، اور اسی رسول کی سنت کی ادائیگی پہ جب ہم جائیں تو ہمارے ساتھ خرافاتیہ ہو کے آئی ہمیں زیب دیتی ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے گھر کی بیٹی اور بہنوں کا عالم یہ ہے
کہ یہ ساری راتیں شادیوں کے دنوں میں ساری راتیں صرف جگ کر کے بدکلامیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، گانے گاتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ اللہ کو اپنا کون سا چہرہ دکھانے جا رہی ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا کون سا ایسا مثال پیش کرنے جا رہی ہیں، اور کون سی ایسی محبت پیش کرنے جا رہی ہیں جو کہ یہ ایسا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جس طریقے سے مرد پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کی غیبت، چغلی ہے نا، اور کسی کی برائی بیان نہ کرے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک عورت پہ یہی ساری چیزیں لازم ہیں، ہے نا. اور ہماری اگرچہ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور سے ایک کہاوت بھی ہے کہ اگرچہ عورت نیک مل گئی اور دیندار مل گئی تو آپ کا گھر بھلے ہی جہنم کا گڈھا ہو، اسے وہ جنت بنا کے جائے گی. لیکن اگرچہ ایسی لڑکی مل گئی جو دین سے دور ہے تو آپ کا گھر بھلے ہی جنت تھا لیکن اسے وہ جہنم کا گہرا بنا کر کے جائے گی. تو یہ ضروری کس پر ہے؟ ہم باپ ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کم سے کم دین پڑھائیں، دین سکھائیں، انہیں دین جنائیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے، ہم دین پر اس طریقے سے عمل کریں گے، اور ہمارا دین پر ایسا عمل ہونا چاہیے جو ہمارے ایمانی جذبے کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ صرف ریاکاری ہو جائے کہ بس ہم اذانیں ہو رہی ہیں، اس کے جوابات دے رہے ہیں ہم تو ہم مسلمان کہلا گئے. نہیں، بلکہ ایسا ہو کہ جب اذانیں ہو رہی ہیں تو نمازوں کا اہتمام بھی اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد سے پھر تھوڑی سی آگے بڑھ رہے ہم تو سب سے بڑی بات ہمارے یہاں یہ نظر آتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر کچھ کرتے نہ کرتے، لیکن سب سے زیادہ ہمارا معاملہ اور زندگی کا معاملہ یہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے کہ بھلے ہی ہم کچھ نہ کریں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو لیکن اگرچہ پریشانی آئے گی تو تعویذ لکھوا لیں گے، سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ یاد رکھیں اور میری اس بات کو آپ لکھ کے رکھ لیں. بارہا میں بولتا ہوں، آپ اس میری بات کو لکھ کے رکھ لیں، اور اگرچہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں تو میرا گریبان تھام لیجیے گا. سن لیں، اور صرف اتنا سن لیں کہ قرآن سچا ہے. قرآن جو ہے وہ سچا ہے، اور قرآن میں ایک جملے، ایک زبر، ایک زیر اور ایک لفظ بھی جھوٹے نہیں ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، ایک چیز بھی اس میں جھوٹا نہیں ہے. اور قرآن سچا، اللہ سچا، رسول اللہ سچے، ہے نا. اور قرآن جب اتنی ساری سچائیوں پر مبنی ہے قرآن، تو پھر قرآن ساتھ کس کا دے؟ قرآن جب اتنا سچا ہے تو قرآن سچوں کے ساتھ ہے. اور اگرچہ ہم نے برائیاں کر کے، کسی کی غیبتیں کر کے، کسی کی چغلیاں کر کے، اور ہم سوچیں یا کسی کو برباد کر کے ہم سوچیں کہ پھر ہم کامیابی کی طرف ہم کنار ہو جائیں، کامیابی کی طرف چلے جائیں، تو پھر یاد رکھیں آپ کہ کامیابی قدم نہیں چومتی ہے دوستو. اس لیے کہ آپ قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے اسی وقت فیض حاصل کر سکتے ہیں جب آپ سچے ہیں، آپ کا ایمان سچا ہے، آپ کے کیریکٹر سچے ہیں، تب جا کے قرآن آپ کے ساتھ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ برائیاں کر لیں اور قرآن گلے میں لٹکا کے گھومیں کہ ہم کامیاب ہیں. ویسا کچھ نہیں ہے. تعویذ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی جو تعویذیں لکھی جاتی ہیں وہ انہی کے حق میں بہتر ہے جو قرآن پر جن کا ایمان ہو، رسول اللہ پر جن کا ایمان ہو، خدا پر جن کا ایمان ہو، جن سے جو عقیدت رکھتے ہوں، محبت رکھتے ہوں، مربت رکھتے ہوں قرآن و حدیث سے، انہی کے اوپر قرآن مہربان ہے نا. اور اس کے بعد سے پھر ہمارے ماحول اور معاشرے کا عالم یہ ہے کہ کچھ ہو نہ ہو، شادی کی محفل ہے نا، ہمارے لڑکے کے اندر بھلے ہی کوئی کوالٹی نہ ہو، لیکن ہمیں چاہیے تو کیا چاہیے کہ میرے گھر میں جو لڑکی آنی چاہیے نا وہ ایک دم دودھ کی دھلی ہونی چاہیے، اور وائٹ تو اتنی ہونی چاہیے نا کہ وائٹ جو پتھر ملتا ہے اس سے بھی خوبصورت ہو، اتنی گوری ہونی چاہیے. آپ کریں لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کا لڑکا کس لیول کا ہے نا. اور ایک صاحب نے مجھ سے تقریر کے درمیان مجھ سے کہا کہ مولانا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے جہیزوں کا ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، اتنا مانگتے کیوں ہیں؟ تو میں نے ان کو اتنا صرف جواب دیا تھا کہ آپ جس لیول کے ہیں نا، آپ اس میں شادی کریں، جہیز نہیں دینا پڑے گا.
لیکن آپ کو چاہیے کہ میں بھلے ہی جھوپڑی میں رہتا ہوں، میری لڑکی محل میں جانی چاہیے، تو آپ کو تو رشوت دینی ہی ہوگی نا، گھوس تو دینا ہوگا آپ کو۔ تو جس طریقے سے آپ اور ہم ہیں، ہم اپنے کردار، اپنے وہ ساری دنیا کی رسومات کو دیکھیں کہ ہم کس لائق ہیں اور ہمیں جانا کہاں چاہیے۔ اور رہی بات کہ آج لڑکے کی جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جہیز کا کیا مسئلہ ہے۔ نہیں بھی ہم مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فی زمانے میں جو زمانے میں چل رہا ہے وہ دے دیجیے گا۔ تو زمانے میں تو بہت کچھ چل رہا ہے، کیا آپ کے نام سے زمین لکھ دی جائے، آپ کے نام سے گھر ہی بنوا دیے جائیں؟ ایسا تو نہیں ہے دوستو۔ آپ کسی کو لوٹ اسی وقت تک سکتے ہیں نا جب تک کہ اس کے دل سے آہ نہیں نکل رہی ہے۔ اور جب لڑکی کا باپ آپ کو ساری چیزیں دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں صرف آہ بھر دینا، صرف آہ بھر دے، تو آپ نہیں، آپ کی نسل کو تباہ کرنے کے لیے وہ آہ کافی ہے۔ صرف آپ نہیں، نسل کو تباہ کرنے کے لیے وہ صرف باپ کی ایک آہ کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ جب اپنی بیٹی، اپنی جگر کے ٹکڑے کو آپ کے حوالے کر دیتا ہے نا، اور آپ اپنی پیاری سی بیٹی، اپنے سر کا تاج بیٹی آپ کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو اس کے پاس کچھ نہیں بچتا ہے صرف اس کے کہ میں اپنی بیٹی کو یاد کر سکوں، میں اپنی بیٹی کی پوری محبت کو یاد کر سکوں، میں اس کی شفقت کو یاد کر سکوں۔ اس کے علاوہ اس باپ کے پاس اور کچھ نہیں بچ جاتا ہے۔ اور پھر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی اس باپ کے، اس غریب باپ کے جگر کے ٹکڑے کو لینے کے بعد ہمارے پاس معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ مال و دولت بھی چاہیے ہمیں، ہم اس سے چھین کر کے، اسے مانگ کر کے، اسے لوٹ کر کے لاتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ جس طریقے سے اس کی بیٹی کو لے کر کے آئے ہیں، اور پھر اس طریقے سے اس کے بیٹی کو جس طریقے سے لے کے آئے اور اس کے ساتھ اس کی دولت بھی لے کر کے آ رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ وہ جب آہ بھرے گا نا تو پروردگار عالم آپ کی ساری کمائی اور ساری کی ساری زندگی پہ لعنت فرما دے۔ بند کرتے ہیں۔